اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج دن بھر کی اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بارسلونا کے قریبی علاقے کورنیا de Llobregat میں المونیم کے کام کی ایک فیکٹری پورسیانا پورتاس کورنیا کام اور کوالٹی کے اعتبار سے بااعتماد ادارہ، جہاں پر تمام کام جدید مشینری پر کیا جاتا ہے۔ آپ کے گھروں اور کمرشلز کے لیے ایلومینیم کے دروازے، کھڑکیاں اور دیگر اشیاء بنائی جاتی ہیں۔ ہمارا پتہ یہ ہے۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق اسپین کے ادارہ ہاسندا سے ہے۔ اسپین کے ادارہ ہاسندا یعنی ٹریجری ان لوگوں کو 5,000 یورو تک جرمانہ عائد کر سکتا ہے جو بغیر اجازت کے لمٹ سے زیادہ رقم لے کر سفر کرتے ہیں، اور لمٹ کیا ہے؟ وہ ہے 10,000 یورو تک۔ اس کے علاوہ تمام نقدی کی ضبطگی کا بھی امکان ہے۔ اگر دوران سفر آپ 10,000 یورو سے زائد رقم لے جانا چاہتے ہیں تو اس کی اسپین کی ٹیکس ایجنسی ہاسندا سے پیشگی اجازت لینا ہوگی، اور اس کے لیے کسی دفتر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کام آپ آن لائن بھی کر سکتے ہیں۔ ہاسندا نے واضح کیا ہے کہ اگر سفر اسپین کے اندر ہے تو اس کی رقم کی حد 1,00,000 یورو تک مقرر کی گئی ہے۔ اگر مجرمانہ سرگرمیوں سے تعلق کے اشارے ملتے ہیں تو حکام 10,000 یورو سے کم رقم پر بھی کارروائی کر سکتے ہیں اور قانونی ادارے مداخلت بھی کر سکتے ہیں۔ رقم کے معاملے میں اگر قانون کی تعمیل نہیں ہوتی تو ٹریجری جو جرمانہ عائد کر سکتا ہے وہ 600 یورو سے لے کر 5,000 یورو تک ہو سکتا ہے، اور اس رقم کا 50% بھی ہو سکتا ہے جو دوران سفر ان سے برآمد ہوئی ہے، اور وہ رقم ضبط بھی ہو سکتی ہے۔ ٹیمپرال یعنی عارضی ریزیڈنس کارڈ پر کتنا عرصہ اپنے ملک میں رہا جا سکتا ہے؟ یہ سوال اب تک سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہے۔ تو اب اسپین کی سپریم کورٹ نے اس مدت کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی دے کر ختم کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے امیگریشن ریگولیشن کے اس آرٹیکل کو کالعدم قرار دے دیا ہے جو 1 سال کی مدت میں 6 ماہ سے زائد ملک سے باہر رہنے والے امیگرینٹس کو اسپین کے عارضی یعنی ٹیمپرال ریزیڈنٹ کارڈ ختم کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ کورٹ کا موقف ہے کہ یہ اسپین میں عارضی رہائشی کارڈ کے ساتھ غیر ملکی شہریوں کے آزادانہ نقل و حرکت کے بنیادی حق کو محدود کرتا ہے۔ اسپین میں اب نوجوانوں کے لیے نیا مکان خریدنا آسان ہو گیا ہے، اور اب اسپین میں مکان خریدنے کے لیے ہپوتیکا یعنی مارٹ گیج کا 20% حکومت ادا کرے گی۔ اس سے قبل ہپوتیکا کی 80% رقم بینک ادا کرتا تھا اور 20% گارنٹی مکان کا خریدار ادا کرتا تھا۔ 20% گارنٹی حاصل کرنے کے لیے آپ کا 35 سال سے کم عمر کا ہونا ضروری ہے، یا ایک ایسی فیملی ہونی چاہیے جس میں ایک نابالغ کی ذمہ داری آپ پر ہو۔ مکان خریدنے کے لیے ایپلیکنٹ کی آمدن یا سالانہ انکم 37,800 یورو سے کم ہو، اور اگر کپل ہو تو اس کی آمدن 75,600 یورو ہونی چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس سے قبل آپ نے کوئی گھر خریدا نہ ہو۔ اگر ایک بچہ ہے تو آپ کی آمدن کی ایوریج 78,100 یورو ہو جائے گی، اور اگر زیادہ بچے ہوں تو اسی ریشو سے یہ بڑھتی جائے گی۔ اسپین کے کناریا آئلینڈ کی طرف جانے والی کشتی ڈوب گئی ہے، جس کے بعد 30 سے زائد امیگرینٹس کی ہلاکت کے خدشات پیدا ہو گئے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق امیگرینٹس کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم واکنگ بارڈر اور الارم فون نے بتایا ہے کہ کشتی میں مجموعی طور پر 59 افراد سوار تھے۔ امدادی کارروائیوں میں تعاون کرنے والے ٹرانس یورپی نیٹ ورک چلانے والی تنظیم الارم فون نے کہا ہے کہ 35 افراد لاپتہ ہیں۔ نہ تو اسپینش کوسٹ گارڈ اور نہ ہی مراکش کے حکام اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ کشتی پر کتنے لوگ سوار تھے۔ واضح رہے کہ گزشتہ چند روز کے دوران تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے کا یہ دوسرا واقعہ ہے۔ اس سے قبل گزشتہ ہفتے یونان کے قریب بحر روم میں تقریباً 400 پاکستانیوں سمیت 800 تارکین وطن پر مشتمل کشتی ڈوب گئی تھی، جس سے محض 104 افراد کو زندہ ریسکیو کیا جا سکا۔ سینکڑوں افراد تاحال لاپتہ ہیں، اور مزید لوگوں کو زندہ حالت میں ڈھونڈنے کے امکانات صفر ہیں۔ فرانس کے شہر پیرس کے سینٹر میں واقع مصروف لاطینی کوارٹر کے ایک گلی میں دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں غیر ملکی طلباء میں مقبول ڈیزائن اسکول کا اگلا حصہ مکمل گر گیا۔ کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے اور خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ خبر رساں ادارے کے مطابق پولیس نے بتایا ہے کہ دھماکے کے نتیجے میں کم از کم 16 افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے 7 کی حالت تشویشناک ہے۔ بارسلونا میں پہلی بار بوفے 22 سے زائد آئٹم کے ساتھ پاکستانی اور انڈین کھانوں کا بھرپور ثواب، حبیب ولیج ریسٹورنٹ۔
فیملیز کے لیے پرسکون ماحول، کشادہ حال، شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے آئیڈیل مقام، الکوہل سے پاک اور حلال پکوان ہماری پہچان، شیشہ اور پول ٹیبل کے شوقین کے لیے آئیڈیل جگہ، خوبصورت تراسا بارسلونا کے ساحل کے قریب سینٹرو کمرشیال لا ویا میں واقع۔ ہمارا پتہ یہ ہے۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا، پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع و عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923441۔ 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز، گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ، قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش، غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ اسٹے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ ہیومن رائٹس کی تنظیموں نے یونان کشتی حادثے کے مقابلے میں آبدوز لاپتہ ہونے کے واقعے کو زیادہ میڈیا کوریج دینے کی مذمت کی ہے۔ ہیومن رائٹس واچ یورپ اور دیگر ایشیا کی ایسوسی ایٹ ڈائریکٹر جورج سندرلینڈ نے کہا ہے کہ کشتی حادثہ اور لاپرواہ افراد میں حیرت انگیز اور خوفناک تضاد ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کشتی حادثے کے لوگوں کو مرتا چھوڑنا اور آبدوز عملے کو بچانے کی ہر ممکن کوشش انسانیت پر دھبا ہے۔ مینگو مینگو ہے یہ سامنا منا رائٹ کرے گا، اس کو تو اٹک والو لے جاؤ، بچوں کو کھلاؤ۔ اٹک کے ایک پھل فروش کے انوکھے انداز میں آم بیچنے کی ویڈیو میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ سوشل میڈیا پر وائرل اس ویڈیو میں پھل فروش کو آم بیچنے کے لیے 2010 کے فیفا ورلڈ کپ کے لیے بنائے گئے آفیشیل ترانے واکا واکا کو نئے انداز میں گاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ویڈیو میں پھل فروش مشہور ترانے کی دھن کو برقرار رکھتے ہوئے لوگوں کو آم کے استعمال کے مختلف طریقے بتاتے ہوئے لوگوں پر زور دیتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے آم خریدیں۔ بارسلونا میں نیشو پولیس اور گواردیا اربانا بارسلونا نے ایک پاکستانی شخص کو اپنی بیٹی کی بھتیجے سے زبردست شادی کرانے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے، جسے بعد ازاں عدالت نے رہا کر دیا۔ ملزم کی بیٹی نے اگست 2021 میں اپنے کزن سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس پر اس کے والد نے اسے بے دردی سے مارا پیٹا تھا۔ بیٹی نے اپنی مرضی کے مطابق پسند کی شادی کر لی ہے اور وہ بارسلونا کی NGO آسے سوپ کے دفتر میں بھی مقیم رہے ہیں۔ عدالت ملزم کو اپنی بیوی، بیٹیوں اور پسند کی شادی کرنے والی لڑکی کے خاوند سے ملنے پر پابندی لگا دی ہے اور یہ اقدام حفاظتی نقطہ نظر سے کیا گیا ہے۔ ملزم پر دستاویزات میں جعل سازی اور انسانی اسمگلنگ کرنے کا الزام بھی شامل ہے۔ یونان کشتی حادثہ کیس میں FIA لاہور زون کا انسانی اسمگلرز کے خلاف ٹریک ڈاؤن جاری ہے۔ FIA لاہور زون نے اب تک 20 سے زائد انسانی اسمگلرز کو گرفتار کر لیا ہے۔ حادثہ میں ملوث انسانی اسمگلرز کے خلاف 37 مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ انسانی اسمگلروں کے خلاف مقدمات FIA لاہور، گجرانوالہ اور گجرات میں درج کیے گئے ہیں۔ اب تک 108 لاپتہ نوجوانوں کے خاندانوں کے DNA سیمپلز بھی حاصل کر لیے گئے ہیں۔ گرفتار افراد میں ایک انسانی اسمگلر ظفر اقبال کا تعلق گجرات سے ہے۔ ملزم نے یورپ بھجوانے کے لیے لاکھوں روپے بٹورے۔ ایک ملزم علی احمد کو پہلے ہی گرفتار کیا گیا ہے۔ ایک ملزم نے لیبیا کشتی حادثے کے متاثر کو یورپ بھجوانے کے لیے 25 لاکھ روپے بٹورے۔ ایک انسانی اسمگلر عابد حسین کو گرفتار کیا گیا۔ ملزم کا بیٹا طلحہ شاہ زیب بھی مذکورہ مقدمے میں پہلے سے گرفتار ہے۔ ملزم کا تعلق شیخو پورہ سے ہے۔ ایک اور ایجنٹ کا تعلق سیالکوٹ سے ہے۔ ایجنٹ نے یورپ بھجوانے کے لیے 17 لاکھ روپے فی پرسن وصول کیے تھے۔ ایک ایجنٹ وقاص احمد نے دیگر ساتھیوں کی ملے بھگت سے متاثرہ شہری کو یورپ بھجوانے کے لیے پیسے وصول کیے۔ گرفتار انسانی اسمگلر کا تعلق وزیر آباد سے ہے۔ ایجنٹ نے یونان بھجوانے کے لیے 23 لاکھ روپے وصول کیے۔ ایجنٹ کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ایک ایجنٹ محمد شبیر نے متاثرہ شہریوں کو یورپ بھجوانے کے لیے جھانسا دیا۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبر نامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں
حاضری ہوگی. تب تک اللہ حافظ.